کیا آپ عراق میں شادی کی تقریب میں ہونے والے ہولناک واقعے کی تفصیل سے واقف ہیں؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ شادی کی تقریب میں آتش زدگی، 100 افراد ہلاک۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جہنم کے دروازے کھل گئے ہوں۔ ایک دروازہ بند تھا، اس لیے ہم نے اسے زبردستی کھول دیا۔ ہال سے بڑے شعلے نکل رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے جہنم کے دروازے کھل گئے۔ یہ کہنا تھا 19 سالہ غالی نسیم کا، جو گزشتہ منگل کی شام کو الحسین بینکوٹ ہال میں پھنسے اپنے 5 دوستوں کی مدد کے لیے پہنچے تھے۔ شمالی عراق کے علاقے کراکوش میں ایک شادی کی تقریب میں آتش زدگی کے نتیجے میں 100 سے زیادہ افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ عینی شاہدین نے BBC کو بتایا ہے کہ آگ لگنے کے بعد خوف و ہراس پھیل گیا۔ درجہ حرارت ناقابل برداشت تھا، میں شدید گرمی کو بیان نہیں کر سکتا۔ شہری دفاع کے حکام نے BBC نیوز عربی کو بتایا کہ یہ جوڑا زندہ بچ گیا، تاہم ابتدائی اطلاعات میں کہا گیا ہے کہ وہ دونوں بھی ہلاک ہو گئے ہیں۔ غالی نسیم نے ان مناظر کو حقیق العلمیہ قرار دیا۔ میں آگ سے بھاگنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں فائر فائٹرز کے پہنچنے کے بعد اپنے دوستوں کو تلاش کرنے کے لیے اندر گیا۔ میں نے باتھ روم میں 26 لاشیں دیکھی تھیں۔ ایک 12 سالہ لڑکی مکمل طور پر جل گئی تھی اور اسے ایک کونے میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ عراقی شہری دفاع کے ذرائع ابلاغ کے ترجمان غدات عبدالرحمان نے BBC کو بتایا کہ یہ آگ عیسائی اکثریتی قصبے کے ہال کے اندر آتش بازی کی وجہ سے لگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مناسب ہنگامی راستوں کی کمی نے حالات کو بدتر بنا دیا، کیونکہ زیادہ تر مہمانوں نے ہال کے مرکزی داخلی دروازے کا استعمال کرتے ہوئے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے ممکنہ طور پر بھگدڑ مچ گئی۔ بہت سے لوگ اب بھی خاندان کے افراد کی تلاش کر رہے ہیں۔ آگ لگنے کے وقت غازوان نامی شخص اپنی 33 سالہ بیوی، 4 سالہ بیٹے اور 13 سالہ بیٹی سے الگ ہو گیا تھا۔ غازوان کی بہن ایسان نے بھی BBC کو بتایا کہ ان کی ایک اور بیٹی، جس کی عمر 10 سال ہے، ہال سے باہر آئی اور اس کے جسم کا تقریباً 98% حصہ جلس گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کا بھائی اپنے اہل خانہ کی تلاش میں ہسپتالوں کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ شادی کی تقریب میں آتش زدگی کا یہ واقعہ منگل کی شام ضلع الحمدانیہ میں پیش آیا۔ عراقی نیوز ایجنسی نینا نے ایک تصویر جاری کی ہے جس میں درجنوں فائر فائٹرز کو آگ بجھانے کی کوشش کرتے ہوئے دکھایا جا سکتا ہے، جبکہ مقامی صحافیوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری کی گئی تصاویر میں خاکستر شادی ہال بھی دکھایا جا سکتا ہے۔ خدشہ ہے کہ شادی ہال کی عمارت میں لگے پینلز نے آگ کو مزید بھڑکنے میں مدد دی، جس کے بعد چھت کے کچھ حصے نیچے گر گئے۔ نینا نیوز ایجنسی کے مطابق عراقی سول ڈیفنس کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ آگ لگنے سے ہال کے کچھ حصے گر گئے، جس کی وجہ سے انتہائی آتش گیر، کم قیمت اور غیر معیاری تعمیراتی مواد کا استعمال تھا، جو آگ لگنے کے چند منٹوں میں ہی گر جاتا ہے۔ خبر رساں ایجنسی روئٹرز کے نمائندے کی جانب سے جائے حادثے پر بنائی گئی ایک ویڈیو میں فائر فائٹرز کو بدھ کی صبح زندہ بچ جانے والوں کی تلاش میں عمارت کے ملبے پر چڑھتے ہوئے دکھایا جا سکتا ہے۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ مقامی وقت کے مطابق تقریباً 10:45 پر جب عمارت میں آگ لگی تو اس وقت سینکڑوں لوگ جشن منا رہے تھے۔ اس حادثے میں زندہ بچ جانے والی 34 سالہ عماد جوہنا نے روئٹرز کو بتایا کہ ہم نے ہال سے نکلتے ہوئے آگ کو پھیلتے ہوئے دیکھا تھا۔ کچھ لوگ اس میں باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے اور کچھ وہاں ہی پھنس گئے، حتیٰ کہ جو باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے تھے ان کی بھی حالت غیر تھی۔ سرکاری بیانات کے مطابق عراقی حکام کی جانب سے ایمبولینسز اور طبی عملے کو جائے وقوع پر بھیجا گیا تھا۔ عراق کے وزیر اعظم کے دفتر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ وزیر اعظم نے حکام کو اس بدقسمت واقعے کے متاثرہ افراد کو امداد فراہم کرنے کے لیے تمام کوششوں کو بروئے کار لانے کی ہدایت۔ علاقے کے گورنر نے INA کو بتایا کہ زخمیوں کو نینوا کے مختلف ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہلاکتوں اور زخمیوں کی تعداد حتمی نہیں ہے اور اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ علاقے کے دارالحکومت موصل کے مشرق میں واقع قصبے ہمدانیہ کے مرکزی ہسپتال میں درجنوں افراد زخمیوں کی مدد کے لیے خون کا عطیہ دینے پہنچے تھے۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔